السلام علیکم دوستو، میں اپنی ریئل اسٹوری کے ساتھ زلف۔ آج کی اسٹوری حیدرآباد شہر مکھیا ہاؤس، پرانا مکھیا ہاؤس اور اس وقت کا ہوم اسٹیڈ ہال، جس میں آثار قدیمہ کی طرف سے ایک میوزیم تیار کیا گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس دہائی کی بتا رہا ہوں جس دہائی میں 71 73 یعنی کہ ہماری عمر 6-7 سال کی ہے، اور ہم بھائی خان چاڑی سنچری چوک ہوم اسٹیڈ ہال کے قریب رہتے تھے۔ تو لازمی بات ہے کہ بچوں میں دوستیاں ہوتی ہیں، پھر کافی کھیل جو بچے بچپن میں کھیلتے تھے، جیسے کہ ایمپریس ہو گیا اور کل کل کانٹے، کنچے اور چور پولیس کا کھیل۔ اکثر ہم چور پولیس کا کھیل کھیلتے تھے، اور مکھی ہاؤس جو اس وقت سیٹلمنٹ آفس کا دفتر ہوا کرتا تھا، تو دفتر 4 بجے 5 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، اور پھر ہم رات کے ٹائم چور پولیس کے کھیل میں مکھی ہاؤس کی کچھ مخدوش کھڑکیوں میں سے نکل کر اندر داخل ہو جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے، اور بقایا دوست ہمیں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اور اس گیم کا ایک یہ اصول ہوتا تھا کہ جو آخر تک نہ ملے، ونر وہی کہلاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک روز ہم ایمپریس چور پولیس کھیل رہے تھے، میں اور میرا دوست ظفر اقبال اور چند اور دوست جو ہم اکثر اپنی جوڑی میں رہتے تھے، وہ مکھی ہاؤس کے اندر کسی کمرے میں جا کر چھپ گئے۔ اس وقت مکھی ہاؤس میں تقریباً 10-12 کمرے یا اس سے بھی زیادہ کمرے ہوں گے، جن میں اس وقت کے فرنیچر اور واش روم میں جو بھی ایسیسری تھی موجود تھی، اور چھت تک ہماری رسائی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ہم ایک بند کمرے کی طرف گھس گئے اور اس میں اندر جا کے چھپ گئے۔ تقریباً رات کے 10:30 یا 9 کا ٹائم ہوگا، اور اس میں الیکٹرکسٹی تھی تو صحیح، مگر دفتر والے جاتے وقت اسے بند کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اچانک گھنگروں کی آواز سنی، جو شاید اوپر والے فلور سے آ رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگا، ہم کچھ دیر خاموش اسی کمرے میں چھپے رہے۔ پھر اچانک ہم جیسے ہی باہر نکلے تو اوپر والی چھت سے نیچے آتے ہوئے زینے پر اوپر کھڑی ہوئی ایک عورت جو پیلے لباس میں تھی، کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو ہم ساکت اسے دیکھتے ہی رہے، پھر اچانک اس کے اشارے پہ کہ ادھر آؤ، ہم بھاگے۔ ہم انہی راستوں سے باہر نکلتے ہوئے بھاگے، اور دوڑ دوڑاتے ہوئے محمدی مسجد جو ہوم اسٹے ہال کے بالکل قریب ہے وہاں تک پہنچے، اور کچھ پریشان اور کچھ ڈرے ہوئے بیٹھے رہے۔ تو کچھ بڑے بوڑھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا بات، کیا ہوا؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے ہم یہاں چھپے، اور اوپر والی منزل پہ ایک عورت پیلے لباس میں کھڑی ہوئی ہمیں ہاتھوں کے اشاروں سے بلا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا آئندہ مت جایا کرو اس میں۔ تو اس دور میں
ہم سمجھ گئے کہ اس بلڈنگ میں آئندہ نہیں گھسنا ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہوئے ہم اور ادھر تعلیم حاصل کی ہم نے اور میچور ہوئے، تو ان دنوں میرا جانا ہوم اسٹیٹ ہال مکی ہاؤس میں ہوا، تو وہاں موجود ایک افسر جو ہمارے دوست ہیں، جنہوں نے اپنا نام نہ بتانے کی تلقین کی اور کہا کہ جب ہم ابھی اسے میوزیم میں تبدیل کر رہے تھے تو ہمیں بڑی مشکلاتیں پیش آئیں۔ ہم رات کو سامان رکھ کے جاتے تھے اور صبح آتے تو وہ سامان اپنی جگہ پر سے ہٹا ہوا ہوتا تھا، اور جو چوکیدار ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے وقت اسی سیڑھی پہ کوئی عورت پیلے لباس میں کھڑی رہتی ہے، اور وہ اکثر کہتا ہے کہ میں اوپر نہیں جاتا، اور مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو آج 2025 میں بھی وہاں کا عملہ 6 یا 5 بجے میوزیم بند کر کے چلا جاتا ہے، اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس میں غیر مرئی مخلوق موجود ہے، اور ایک عورت جو اس گھر میں گھومتی رہتی ہے، نہ جانے کس کی روح ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ وہ دن ہی دن میں اپنا کام نمٹا کر آفس بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور محلے والے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب اس کو محفوظ کر کے ہیریٹیج میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مگر چوکیدار کبھی بھی جرأت نہیں کرتا کہ صحن سے اوپر کی طرف جائے۔ دوستو، یہ حیدرآباد شہر کی بیچوں بیچ ایک وہ عمارت ہے جو آج تک رہسہ می ہے۔ اس میں کوئی بھی مستقل کوئی بھی اسکول نہ چل سکا، اور نہ ہی سیٹلمنٹ کا آفس چل سکا۔ اس وجہ سے اسے ایک میوزیم کا درجہ دے کر اسے شام سے پہلے بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ، یہ سچی کہانی پسند آئی ہو، یا اور کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اسی مکی ہاؤس، اس میوزیم میں، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے آئندہ کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔